سینیٹر اعظم سواتی کو متنازع ٹویٹ کرنے پر FIA سائبر کرائم نے گرفتار کیا ہے۔ اعظم سواتی کو بھی برہنہ کیا گیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان سید محمد علی بخاری۔ ایلیگیشن ہے کہ آپ نے ٹویٹ کیا، وہ تو سوشل میڈیا پہ ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ موبائل لے سکتے ہیں۔ ریمانڈ کس لیے چاہیے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، 2 دن قبل سینیٹر اعظم سواتی کو متنازع ٹویٹ کرنے پر FIA سائبر کرائم نے ان کے گھر سے رات کو 3 بجے گرفتار کیا ہے۔ ان پر FIR ہوئی رات کو 1 بجے، پھر 3 بجے کارروائی کرتے ہوئے FIA نے ان کو گھر سے گرفتار کر لیا۔ اعظم سواتی کو کل جب عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا میرے اوپر تشدد ہوا ہے، میرے کپڑے اتارے گئے ہیں، اور گزشتہ روز عمران خان نے بھی تقریر میں یہی کہا ہے کہ اعظم سواتی کو بھی شہباز گل کی طرح برہنہ کیا گیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کس ٹویٹ کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یا فارن فنڈنگ کا کیس ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان سید محمد علی بخاری۔ کل آپ کے کلائنٹ کو عدالت پیش کیا گیا، ایسے ہو رہا تھا جیسے کوئی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، ان کو واقعی پنشمنٹ کی گئی ان کی؟ دیکھیں جی، ان سے میری ملاقات ہوئی، انفیکٹ وہ ان کے جو حالات تھے، جو ان کا کپڑے کے بٹن سارے پھٹے ہوئے تھے اور ان کو بروزز تھے باڈی پہ، جو وہ تو کلیئر انڈیکیشن تھی کہ جی اس کے اوپر ان کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا ہے۔ اور ادروائز بھی آپ اگر سارا سینیریو دیکھیں، اور رات کو 3 بجے کوئی ہارڈن کرمنل شخص نہیں ہے، وہ پارلیمنٹیرین ہے، اور آپ کے وہ سینیٹر ہیں، ابھی وہ موجود ہیں سینٹ کے اندر، ممبر آف سینٹ ہیں، اور ان کو ایک پروسیس کو اڈاپٹ کیے بغیر جا کے اٹھایا گیا رات کو، تو اس کے اندر لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، لاء کو پروسیڈ کیا جاتا ہے، نہ کہ منمانے کام کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی کرمنل ایکٹ سو کالڈ ان سے ہوا ہے یا جو بھی چیز ہے، تو اس کو ایک کرمنل جو آپ کی امبریلا ہوتی ہے، اس امبریلا کے اندر ہی رہ کے کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی آپ اسے ہٹ کے کریں گے تو اوبیسلی وہ ایکٹ جو ہے انلیگل ایکٹ کہلائے گا۔ علی صاحب، ایگزیکٹلی آپ کے جو کلائنٹ ہیں اعظم سواتی صاحب سینٹر، ان پر کیا یہ ٹویٹ کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور جو FIR ہوئی ہے کس کی مدعیت میں ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، جو FIR ان کی ہوئی ہے اس کے اوپر تو یہی ایک ٹویٹ جو ہے اس کا ان کا ہوا ہے، جو ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا یوز ہوا ہے، جس کو ہینڈل وہ خود کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ہی کیا گیا، اور یہی ایک جو اس کی کنٹینٹس آف FIR ہیں، جو اس کی ایلیگیشن لگایا گیا ہوا ہے ان کے اوپر، وہ اسی ٹویٹر یوز کے اوپر ہی کیا گیا ہے۔ اور جو کمپلیننٹ اس میں آئے ہیں وہ ہیں مسٹر انیس الرحمان، ٹیکنیکل اسسٹنٹ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، جس سے انفارمیشن اور کمپلیننٹ ہے وہ، جو کہ سائبر کرائم رپورٹنگ اس کے ہیں سینٹر اسلام آباد سے۔ تو ہی از اے کمپلیننٹ ایز ویل، وہ انہیں کی مدعیت میں جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ FIR کب ہوئی، گرفتاری کب ہوئی، اور یہ اچانک ہی سب کچھ ہو گیا، راتوں رات ہی ہو گیا، اور رات کو ہی جج صاحب نے آرڈر کر دیا گرفتار کرنے کا، مطلب وارنٹ جاری ہو گئے؟ دیکھیں ایسے نہیں ہوا، تھوڑا سا میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو FIR ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، FIR نمبر ہے 159/2022، اور 13/10/2022 رات 1 بجے کی FIR ہے۔ دس از اسپیکر لا، اور FIA کے کیونکہ جب ہم رولز پڑھتے ہیں FIA کے، تو ان کے رولز کے اندر کچھ چیزیں مینشن ہیں، کیونکہ آپ نے پروسیجر کو اور رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو انویسٹیگیشن کا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وہ فارن فنڈنگ والے ایشوز کے اندر شو کاز نوٹس آ رہے تھے، اور شو کاز نوٹس جو ہیں ان کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلاتے ہیں، بلا کے پہلے آپ کے اس سے پوچھتے ہیں میٹر کو، سارا وہ اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ آپ کا بھی ہوتا ہے، اس کا وہ پروسیجر نہیں ہوتا جو نارمل FIR کرنے کے لیے پولیس رولز کے تحت یا 154 کے تحت PPC پاکستان پینل کوڈ کے تحت کیا جاتا ہے کہ کمپلینٹ آئی، کمپلینٹ آتا ہے یا آپ نے FIR رجسٹر کر دیا، پھر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے، کوئی ایشو ریز ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کنسرن بندے کو بلاتے ہیں، بلا کے ان کو سنتے ہیں، سننے کے بعد انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر اگر کوئی اوفینس بنتا ہو پھر آپ اس کے اوپر FIR دیتے ہیں۔ یہ ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا پراپر طریقہ ہے فار رجسٹریشن آف دی FIR۔ بزرگ آدمی ہیں، ایج ان کی کافی زیادہ ہے، اور میری کل ان سے ملاقات ہوئی جب ان کو کورٹ سے باہر نکالا گیا، وہ لے کر ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا، تو میں نے دیکھا، بلکہ آپ کے سارا میڈیا تھا وہاں، کہ ان کے کافس اور بٹن سارے ٹوٹے ہوئے تھے،
سو جو انڈیکیٹ کر رہے تھے بہت سی چیزوں کا. یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی گرفتار کیا گیا. ایگزیکٹلی یہ ٹویٹ ہے یا فارن فنڈنگ کیس ہے؟ دیکھیں اس کا تو مجھے علم نہیں ہے فارن فنڈنگ کیس کا, میں کونسل بھی نہیں ہوں. یہ جو ایف آئی آر ہے جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, اس ایف آئی آر میں تو خالصتاً صرف ٹویٹر کا یوز کرنے پہ, ٹویٹر ہینڈل اور ٹویٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے جو بھی انہوں نے ٹویٹ کی تھی کنٹینٹس تھے وہ بھی ریپیٹ کیے ہوئے ہیں اس ایف آئی آر کے اندر. اور یہ جو آپ کے سب سرکل آپ کا جو ہے اسلام آباد, وہاں سے یہ رجسٹر ہوئی ایف آئی آر, اور یہ صرف اسے بیس کر رہی ہے جو انہوں نے ٹویٹر یوز کیا, ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے اپنا یوز کیا, اس کے اندر جو انہوں نے جو بھی الفاظ لکھے ان کے انگریڈینٹس کے مطابق وہ اوفینسز کریٹ کر کے ان کے اوپر ایف آئی آر کی گئی. علی صاحب کل عمران خان صاحب نے جلسے میں کہا کہ ان کو بھرانہ کر کے مارا گیا ہے, اور یہ اعظم سواتی صاحب نے کل خود بھی بیٹھتے ہوئے گاڑی میں کہا ہے کہ مجھے میرے کپڑے نوچے گئے. ایگزیکٹلی کچھ تشدد کے نشانات تھے, اور میڈیکل رپورٹ کیا کہہ رہی ہے وہ تو فٹ قرار دے رہی ہے. عمران خان صاحب کی ایلیگیشن نہیں ہے, وہ سچ ہے. دیکھیں میڈیکل رپورٹس کے اوپر آپ نے پہلے شہباز گل صاحب کے اس میں بھی دیکھا, ان کی بھی کمپلینٹ جو ہے لیگل ہراسمنٹ اور ٹارچر کی تھی وہ بھی دائر ہو چکی ہے, کہ جو آپ کے ہاسپٹلس کے ڈاکٹر پولیس جب لے کر گئی تھی ان کو, اور انہوں نے جو اس کو ایگزامن کیا تھا تو انہوں نے رپورٹ میں تو ٹھیک دی, لیکن جب جیل کے ڈاکٹر نے دیکھا جب وہاں پر لے کر گئے, اور جب ان کو وہاں پر, کیونکہ وہاں پر پہلے آپ کا سارا معائنہ کیا جاتا ہے, طبی معائنہ جس کو کہتے ہیں, وہ طبی معائنہ کیا تو انہوں نے پہلے دن ہی فرسٹ ٹائم جو ہی پولیس لے کر گئی, اسلام آباد پولیس نے ہینڈ اوور کیا تو انہوں نے وہاں پر لکھا کہ جی یہ بروزز ہیں. تو اٹ اسپیکس سم تھنگ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, ایز فار ایز ہیومن آئی جو دیکھ سکتی ہے, اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آپ کیمرہ کلپس دیکھ لیں اپنے جو ہم نے دیکھے کل, اور ملاقات بھی اس طرح انہیں نہیں کرنے دی گئی, کھڑے دو لفظ سے جو بات ہوئی. اب کوئی ہارڈن کرمنل تو تھے نہیں یار وہ. اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک بڑی فیئر ججمنٹ بھی ہے, ریسنٹ ججمنٹ ہے جو شہباز گل کے کیس میں تھی. جو خان صاحب نے بات کی وہ تو 100% ٹرو اس لیے ہے کہ میں شہباز گل صاحب کا بھی کونسل تھا, ہم ان کے ساتھ اپیئر ہوئے, اور انہوں نے کورٹ میں اپنی آنریبل کورٹ کے اندر شرٹ اتار کے دکھائی انہوں نے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اس میں تو کوئی, کیونکہ پورا آپ کا میڈیا بھی وہاں موجود تھا, ہم لوگ بھی تھے وہاں پر. اعظم سواتی صاحب کے ٹویٹ کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں, لیکن 70 سالہ شخص, اس کے کل میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ ہے 3 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں ان کے, اور اس طرح اس کو پکڑ کے وہ ان کے بکھول کے ان کو نوچا گیا, یہ ظاہرہ ان کو پنش کیا گیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ملازمین کو بھی پنشمنٹ کیا گیا. اس بارے میں کیا کہیے گا آپ؟ دیکھیں وہ تو ہم نے بھی دیکھا, ملازمین سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ٹی وی میں ہم نے آپ کے چینلز کی تفصیل سے ہم نے یہ دیکھا کہ جی ان کو بھی اچھا خاصا ان کو ہم نے دیکھا کہ جی بروزز اور زخم اور چیزیں ان کو آئی ہوئی تھی. ابھی آپ کے جو کلائنٹ ہیں اعظم سواتی صاحب کہاں ہیں, اور 7 دن کا ریمانڈ مانگ رہی تھی ایف آئی اے, کیا وجہ ہے, ان سے کیا برآمد کرنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ سی چیز ہے جی. میں کورٹ آرڈر بھی پڑھا تھا, اور اس میں انہوں نے جو ریمانڈ جج صاحب نے دیا ہے وہ ان کا دیا ہے 2 دن کا جی, اور انہوں نے 8 دن کا جو ہے ریمانڈ, فزیکل ریمانڈ انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے ان کا مانگا. بات یہ ہے کہ ریمانڈ دیا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے, اٹس اے پارٹ آف لا, اٹس اے پارٹ آف انویسٹیگیشن. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے آنریبل کورٹ کو بھی کہ جی جو آپ, کیونکہ جو آنریبل کورٹ ہے وہ جو ہے وہی انصاف کر سکتی ہے, اور اس نے دیکھنا ہوتا ہے یہ کہ جو ایکیوز اس کے سامنے کھڑا ہے اس نے کون سا کرائم کیا ہے, اور جو ایجنسی ہے یا پولیس ہے یا کوئی بھی اور ادارہ ہے وہ آپ کا ریمانڈ اس کا فزیکلی مانگ رہے ہیں فار انویسٹیگیشن, تو کیا پرپز ہے اس کی. اس کے اوپر ایک باقاعدہ قانون ہے جس کے اندر کچھ شکیں ہیں 20 کے قریب, کہ وہی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کے تحت جوڈیشل میجسٹریٹ جو ہے وہ ایکیوزڈ کا ریمانڈ دے سکتا ہے. ایلیگیشن ہے کہ آپ نے ٹویٹ کیا, غلط کیا صحیح کیا, دیٹ از اے پارٹ آف اے ریکارڈ. وہ تو سوشل میڈیا پہ ہے, آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ٹویٹر آیا ہے, یہ ٹویٹر یوز ہوا ہے, یہ ٹویٹر فلانا بندہ یوز کر رہا ہے, اتنے بجے آیا ہے, یہ ٹویٹ اس نے کیا ہے, یہ کانٹینٹ سے, تبھی تو آپ نے ایف آئی آر دے دی اس کے اوپر. اب جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ موبائل لے سکتے تھے کہ یار وہ, یا وہ ڈینائی کرتا ہوگا کہ یار میں نے نہیں کیا, تیسری چیز تو نہیں ہو سکتی. اور اگر دونوں چیزیں ہوگی تو پھر آپ کے فردر ریمانڈ کس لیے چاہیے؟ صرف اسی لیے چاہیے کہ آپ ان کو زد و کوب کریں, ان کو ہراس کریں, ان کو فزیکلی ٹارچر کریں, اور اس کا کیا مقصد ہے؟ ویسے قانونی طور پر ہم نے بھی اس ایف آئی آر کو دیکھا, کوئی اتنی مضبوط ایف آئی آر نہیں ہے, پی کا آرڈیننس ہائی کورٹ میں چیلنجیبل بھی ہے, اور کیا سمجھتے ہیں اعظم سواتی صاحب کی ایف آئی آر جو بیل ہے وہ ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اتنا مشکل کیس نہیں ہے یہ.
نہیں میرا نہیں خیال جی کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اب دیکھتے ہیں offences لگائے ہوئے ہیں اس میں 3 years پنشمنٹ ویسے تو بیلیبل ہو جاتی ہے جس میں 3 years پنشمنٹ آئے تو اس کو ایک آنریبل ہائی کورٹس کہتی ہیں سپیریئر کورٹس کہتے ہیں کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے بیلیبل offences. اب پیچھے رہ جاتا ہے آپ کا 131 تو وہ اس میں جو ہے بیلیبل آ جاتا ہے ناٹ بیلیبل آتا ہے نان بیلیبل آتا ہے. نان بیلیبل کے ساتھ یہ آتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کہا کیا ہے. بیسیکلی تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کنٹینٹس آف FIR ایکٹ آف کرائم اور کرائم سین یہ 3-4 چیزیں مرج کر کے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی جو FIR کی تھیوری ہے جو FIR کی سٹوری ہے جو FIR کے کنٹینٹس ہیں وہ اس سے میچ کر رہے ہیں کہ یا نہیں میچ کریں. اب اس کے اندر فار ایگزامپل آپ 302 کا مرڈر کا ایڈ کر دیتے سیکشن تو مرڈر کا تو اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. تو جج صاحب نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی یہ جتنے سیکشنز لیول ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ٹریک کرتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس میں بھی FIA جو آپ کی کورٹ ہے کنسرن کیونکہ جب آپ جاتے ہیں اس کے اندر یس لیٹیگیٹ تو کر سکتے ہیں لیٹیگیشن تو میں وہی عرض کروں کہ آپ کا جو ریمانڈ ہے وہ تو ڈیسائیڈ کرنا ہے میجسٹریٹ نے. اب ٹرائیبل جو ہے یہ اگر تو سیشن جج ہے یا FIA جج ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اسپیشل جج سینٹرل کے پاس جائے گا. اسپیشل جج سینٹرل جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ڈیل کرے گا اور وہاں ہی بیل لگے گی اور وہ دیکھا جائے گا.